السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے اسلام، ایمان اور احسان کے ارکان، یعنی اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور احسان کے کتنے ارکان ہیں، اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بالکل سفید تھے اور اس کا بال بالکل کالا تھا، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا، بالکل اجنبی آدمی تھا۔ اجنبی تو تھا تو اس پر تو اثر ہونا چاہیے سفر کا، گرد و غبار کپڑے پہ ہوتا سب، تو اسے کچھ بھی اثر نہیں تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، گھٹنے کے بل بیٹھا، اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر کے بیٹھا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیر کے اوپر رکھ لیے، گھٹنے کے اوپر، ران کے اوپر رکھ لیے، اور اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے آپ اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو یعنی نماز پڑھو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تمہیں استطاعت ہو تو حج کرو۔ سنن دار قطنی کے اندر یہ لفظ بھی ایک ہے کہ عمرہ کرو، اگر استطاعت ہے تو عمرہ کرو۔ قال صدق، تو اس نے سوال کرنے کے بعد جب جواب مل گیا تو کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا، تو آدمی سوال خود کر رہا ہے، جواب ملنے پر پھر کہہ بھی جائے گا آپ نے سچ کہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ پھر اس آدمی نے، اس اجنبی آدمی نے دوسرا سوال کیا، کہا فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے، کس کو ایمان کہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاؤ یعنی قیامت پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے تیسرا سوال کیا، سوال نمبر 3، اخبرنی عن الاحسان، ٹھیک آپ احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اتنے اچھے سے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اسی سے سمجھیے کہ اگر ماں باپ آپ کے سامنے ہو تو کتنے اچھے سے آپ رہتے ہیں، یا اگر آپ کے سامنے کوئی ٹیچر ہو تو کتنے اچھے سے آپ پڑھائی کرتے ہیں، یا مثلا آپ کام کر رہے ہو کمپنی میں کسی آفس میں تو آپ کا مینیجر آپ کے سامنے، مدیر آپ کے سامنے ہو تو کتنے اچھے سے کام کریں گے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ وہ ہے تو کتنے اچھے سے کام کریں گے ایمانداری سے۔ تو یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے بعد اس طرح سے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،
اتنی ایمانداری سے اتنے اچھے ڈھنگ سے کرو، اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے اور اللہ کے خوف میں اور اللہ سے امید کرتے ہو ثواب کی، کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اتنے بہتر طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ تمہارے اندر فیلنگ نہیں آ پا رہی ہے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ضرور ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے، لیفٹ رائٹ نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کا حرام نہیں کھائیں گے، کسی کا پیسہ لے کے دبا کے نہیں بیٹھ جائیں گے، کسی کو الو نہیں بنائیں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کچھ بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے جو غلط کر کے بھی خوش ہوتے کہ چلو میں نے فلاں کو جھوٹ بول کے الو بنا دیا، فلاں کو میں نے چپ کرا دیا، فلاں کو میں نے بدنام کر دیا، فلاں کسی میں نے قبضہ کر لی، فلاں کا پیسہ میں نے تو کھا لیا، اس کو کوئی بھی جواب دے کے اس کو مطمئن کر دیا. نہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. دیکھیے کہ گویا اللہ کے بعد وہ احسان اردو والا نہیں ہے. اردو میں احسان کہتے ہیں کہ کوئی احسان جتلا رہا ہے، وہ الگ ہے مطلب ہے. یا احسان مطلب کہ عبادت اچھے طریقے سے کرو، یہ مطلب یہاں احسان کا ہے. احسان مطلب کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت، ہر کام، پوری زندگی آپ بہت اچھے ڈھنگ سے گزارو، بہتر طریقے سے. اس کو کہتے ہیں اسلام میں احسان. اچھے طریقے سے، بالکل بہترین طریقے سے، کہ سنت طریقے پر ہو اور وہ عبادت پوری ایمانداری سے اخلاص کے ساتھ ہو، سنت طریقے پر ہو، کوئی گڑبڑی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں احسان. اللہ پر یعنی عبادت. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے. آپ رکوع میں ہیں، اب دنیا کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اب سجدے میں یہ سوچ کے کہ کھانا کیا بنا کر کے آپ آئے. اب تشہد میں بیٹھے سوچ رہے کھانا کیا کھائیں گے. آپ نماز کسی اور حالت میں ہیں، آپ سوچ رہے کہ کیا آپ شاپنگ کرنے والے ہیں. آپ ذکر و اذکار تلاوت کر رہے ہیں، شاپنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور کوئی اور بات کر رہے ہیں، تب دنیا کے بارے میں سوچ کیا کہاں آپ کو اور جانا ہے، کیا آپ نے پہن لیا، کیا کھا لیا، کیا کھانے والے. یہ نہیں ہونا چاہیے. استغفر اللہ، ہے نا. تو احسان مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ڈر خوف سے پورے اہتمام اور اچھے ڈھنگ سے کرو، اس کو کہتے ہیں احسان. یہ جواب مل گیا. اب چوتھا سوال دیکھیے، وہ شخص چوتھا سوال کر رہا ہے، اخبرنی عن الساعہ، کہ قیامت کے بارے میں آپ مجھے بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو. قیامت کب آئی کون جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اس کے بعد پانچواں سوال ہوا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے قیامت کب قائم ہوگی، تو کہا اخبرنی عن امارتها، تو ٹھیک ہے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. قیامت قائم ہوگی تو کب قائم ہوگی، کچھ نشانی سے بتا دیجئے، علامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا. کئی نشانیاں قیامت قائم ہونے کی یا قیامت قریب ہونے کی، اس میں سے کچھ نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی. کہا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو، اپنی مالکن کو جنے گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، الْعُرَاةَ ننگے بدن لوگ، الْعَالَةَ فقیر قسم کے لوگ، غریب لوگ، رِعَاءَ الشَّاء بکری چرانے والے چرواہے لوگ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ عمارت بنانے میں، بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کریں گے. کمپٹیشن ہوگا، مسابقہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جائیں گے. تو یہ کچھ نشانیاں قیامت کی. قال ثم انطلق، پھر یہ 5 سوال کرنے کے بعد وہ اجنبی آدمی جو آیا تھا وہ چلا گیا. فلبثت مليا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا. ثم قال لي يا عمر، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا مجھ سے کہ اے عمر اتدری من السائل، تم جانتے ہو یہ انسان جو پوچھنے کے لیے آیا تھا ہماری مجلس میں، یہ کچھ سوالات کر کے گئے، یہ کون تھا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے، مجھے نہیں معلوم. قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اللہ اکبر. یہ اجنبی آدمی آئے تھے، وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے جو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے. سبحان اللہ.